بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الرحیم الحبیب وآلہ الطاہرین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان وفي مقام آخر قال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین۔ المختصر کا پہلا سبق ہے، اس میں علم بلاغت کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی ابتدائی تصور کی چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ چند تمہیدی باتوں کے بعد اس طرف علی وجہ البصیرت شروع ہونا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بڑے واضح اور ٹوک انداز میں بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے بیکار پیدا نہیں فرمائی، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو اور بڑی سے بڑی ہو۔ تو اشرف المخلوقات کو بھی اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد معرفت الہی ہے۔ معرفت الہی کے وسائل و اسباب، انواع و اقسام، اپنے تمام تر مفاہیم اور مطالب کے ساتھ وہ قرآن بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ان تمام دلائل کا مجموعہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ان جملہ شواہدات اور جملہ علامات پر مشتمل ہے جو انوار قدسیہ کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ تمام تر چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حصول آسان ہے موجود ہیں۔ رہی یہ بات کہ قرآن مجید کے ان کمالات کا معلوم کیسے ہوگا، تو علماء بلاغت نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ اس کا واحد جو ذریعہ ہے وہ بلاغت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا فرمایا اور پھر بولنا سکھایا۔ علمہ البیان کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے۔ جس وقت قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا، اس وقت عرب اپنے علاوہ اقوام کو عجم اس لیے کہا کرتے تھے کہ جو ما فی الضمیر کے اظہار کی طاقت عرب کے پاس تھی وہ عجم کے پاس نہیں تھی۔ اور جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بیان کو اتنا بلند و بالا فرما دیا کہ وہ عرب جو دنیا کو عجم کہتے تھے اس کے سامنے گنگے اور لاچار ہو گئے۔ تو قرآن مجید کا یہ جو پہلو ہے کہ قرآن مجید نے عربوں کو معجز کر دیا اور قرآن مجید نے عربوں کو لگام ڈال دی، یہ علم بلاغت ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے کمالات ہیں۔ مثلا قرآن ایک پیشن گوئی کرتا ہے۔ اب وہ پیشن گوئی اپنے معنی و مفہوم میں بظاہر حالات کے مطابق ناسازگار ہے، لیکن قرآن پیشن گوئی کرتا ہے اور وہ چند سالوں بعد حالات بالکل اس پیشن گوئی کے مطابق ہوتے ہیں اور پیشن گوئی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ جیسے سورۃ الروم میں اللہ تبارک و تعالی نے رومیوں کی شکست کے بعد ان کی فتح کا ذکر فرمایا۔ اب حالات ایسے تھے کہ رومیوں کی فتح کے کوئی اسباب نہیں تھے، اور یہ ایسے ہی پیشن گوئی تھی جیسے آج سے کوئی 3 4 سال 5 سال پہلے اور 7 8 سال پہلے یہ کوئی پیشن گوئی کر دیتا کہ جی امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں ہار جائے گا۔ اب یہ بالکل ناسازگار پیشن گوئی تھی اس وقت کے حوالے سے، لیکن 2013 کے بعد 14 ہوا، 15 ہوا، آہستہ آہستہ حالات اس طرف چلے گئے کہ بالآخر
زمانہ قریب میں معاملہ حل ہو گیا اور افغانستان میں امریکہ جو ہے وہ شکست کا آگے بھاگ گیا۔ بالکل اسی طرح رومیوں کی شکست کے بعد ان کی فتح کی جو خبر تھی وہ بھی اسی طرح تھی، کوئی بھی کافر اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے کافر سے شرط کے حرام ہونے سے پہلے شرط لگائی اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ شرط جیت گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن نے پیشن گوئی کی وہ پوری ہو گئی، تو یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ اسی طرح قرآن کے اعجاز میں دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر میں ایک اور بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا بھی ایک خاص معنی و مفہوم ہوتا ہے جو عین ممکن ہے کسی وقت میں سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب انسان فہم کے اندر بلند و بالا ہوتا ہے، جب اس کی معلومات کے ذخائر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے قرآن میں ایک لفظ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں بہت سخت ترین قوت موجود ہے۔ اور آپ دیکھ لیں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قرآن نے کہا، اور لوہا میں کئی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے، بکثرت لوہا فائدہ مند ہے انسانوں کے لیے، بکثرت استعمال بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ انزلنا قرآن نے نازل فرمایا، اس کا مطلب لوہا اترا ہے۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت بات سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن سائنس جو ترقی کرتی ہے بات سمجھ میں آنی زیادہ واضح ہو گئی ہمیں، اس لیے کہ حالیہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ لوہا وہ زمینی مادہ نہیں ہے، وہ باہر سے آیا ہوا مادہ ہے، اوپر سے آیا فضا سے، نیچے زمین میں آیا، پھر وہاں سے جو ہے وہ یہ پھیلا ہے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید نے انزلنا وہاں نازل فرمایا، انزلنا بیان کیا تھا، تو اب اس انزلنا کی جو واضح ترین مفہوم ہے وہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی کئی ایک دلائل اعجاز ہیں، لیکن ان تمام دلائل اعجاز سے سب سے بلند و بالا جو دلیل اعجاز ہے وہ اس کی بلاغت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے انکاریوں کو فرمایا گیا کہ اگر تم انکار کرتے ہو اس بات کا تو ٹھیک ہے، انسان اور جن سے کہیں اے محبوب کہ آپ جو ہے انسان اور جن سے یہ فرما دیں کہ وہ اس قرآن جیسا لانے پر جمع ہو جائے، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسا کلام کر لیں۔ اس کے بعد پھر ان کنتم فی ریب مما نزلنا والی آیت میں تو یہ تک کہہ دیا، یہ تک فرما دیا گیا کہ آپ صرف ایک صورت لے آئیں، چھوٹی سی صورت لے آئیں قرآن جیسی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے دلائل اعجاز میں سب سے بڑا جو دلیل اعجاز ہے وہ اس کی بلاغت ہے، جس سے قرآن حکیم کا معجز ہونا، قرآن کا بے مثل ہونا اور قرآن کا خدائی کلام ہونا یہ ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید انسانی طاقت سے بس کی، انسانی طاقت سے باہر کی چیز ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس جیسا کلام کریں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اپنے اسرار اور دقائق پر مشتمل ہونے کی وجہ سے فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہے، اور اسی وجہ سے انسانی احاطہ قدرت سے ایسا کلام بنانا اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے لانے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جس کے اعتراف سے دنیا میں اخروی سعادتیں میسر آتی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہی جو چیز ہے اس کے اعتراف کی سب سے بڑی دلیل وہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے، اور اس کا اعجاز واضح کب ہوتا ہے جب علم بلاغت تک رسائی ہوتی ہے اور علم بلاغت کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، اور جتنا علم بلاغت کے اندر رسوخ ہوگا اتنی ہی قرآن کریم فرقان حمید کی یہ بلاغت اور یہ صنف اعجاز معلوم ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اہمیت اتنی ہے، اس کی ضرورت اتنی ہے، کیونکہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اور مومن بھی ضروری ہے کہ اس پر جو ہے وہ سمجھے، اس کو پڑھے، اس کو اپنے نشان راہ بنائے، تو اس لیے بلاغت کی ضرورت مسلمہ ہو گئی۔
تو اب تک کا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ علم بلاغت قرآن مجید فرقان حمید کے حقائق اور دقائق کا مشرح ہے، مبین ہے اور جمع سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ معرفت الہی کا بھی یہ پیش خیمہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے مقاصد اہم ترین مقاصد ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ علم بلاغت کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی زبان تک پہنچنے کے لیے علم بلاغت جو ہے وہ اس کی بلند و بالا سطح کا نام ہے۔ اب علم بلاغت کا جو ابتدائی تصور ہے وہ کیسے ہے، کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو اہل عرب تو جانتے تھے، لیکن جب عجم داخل ہونے شروع ہوئے اسلام میں تو علماء اسلام نے عجمیوں کے لیے بالخصوص اس علم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس علم کو ان تک پہنچانے کے لیے تاکہ وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے قریب آئے، اس کو سمجھیں۔ تو اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عجمیوں کی وجہ سے علم بلاغت کی ابتدا کی گئی، یعنی مدون ہونے کی، تو اب رفتہ رفتہ جو ہے وہ علم بلاغت میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ علم بلاغت سب سے پیشتر جو اس کے بارے میں معلومات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اس علم میں جعفر بن یحییٰ برمکی، جن کا انتقال 187 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے اس علم کے متعلق چند ابتدائی اصول لکھے تھے، مگر وہ اصول اور مطلب بالکل مختصر ترین تھے اور کسی خاص کتاب میں نہیں ہے، کسی مصنف نے اس کی طرف رہنمائی نہیں کری، صرف ان کا نام ملتا ہے کہ چند ابتدائی اصول تھے۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح تھے جس طرح سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو اسود دولی کو کہا تھا کہ علم نحو یعنی لفظی گرامر کے چند جامع اور معنی اصول ان کو بتائے تھے کہ الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الیہ مجرور۔ تو اسی طرح کے کچھ اصول یحییٰ برمکی نے بھی، جعفر بن یحییٰ برمکی نے بھی لکھوائے ہوں گے اپنے شاگرد کو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہزادہ عبداللہ بن معتز بن متوکل، جن کا انتقال 296 ہجری میں ہوا ہے، علم ادب کے بڑے مشہور اور ماہر عالم دین تھے۔ ان کی کتاب تذکرۃ الشعراء العباسیہ جو یورپ سے شائع ہوئی ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ علم بلاغت کے بہترین ماہر آدمی تھے، اور آپ نے علم بلاغت میں کتاب البدیع تحریر فرمائی، جس میں علم بلاغت کے توابع یعنی علم بدیع سے بحث کی، اور ان کی یہ کتاب اس وجہ سے قابل ذکر ہے کہ وہ ایک عالی دماغ بادشاہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بعد میں علماء کرام اس سے کچھ نہ کچھ لکھتے آئے ہیں۔ عمر بن جاہز نے اپنی کتاب التبیان و تبیین میں اس فن کے متعلق جستہ جستہ چند مفید اشارے فرمائے۔ یہ البیان و التبیان، کتاب الحیوان اور کتاب المرجان وغیرہ کے مصنف ہیں، جن کی وفات 255 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر جستہ جستہ چیزیں اس فن کے متعلق اشارتاً بیان کی۔ اس کے بعد شیخ عبد القاہر جرجانی ہیں، انہوں نے فن بلاغت میں دو مفید ترین کتابیں اسرار البلاغت اور دلائل الاعجاز لکھی، اور یہ دونوں کتابیں علماء کے درمیان متداول ہیں۔ یہ عبد القاہر شافعی اشعری ہیں، شیخ علوم عربی اور بلاغت میں مسلمہ امام ہیں۔ مغنی، شرح الایذاء، اعجاز القرآن، الجمل والعوامل وغیرہ ان کے مشہور تصانیف ہیں۔ پھر انہی کے زمانے میں ایک یمنی فاضل ہیں جو امیر المؤمنین یحییٰ کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے بھی اس فن میں ایک نہایت مقبول کتاب لکھی تھی جو کتاب الطراز کے نام سے مصر سے شائع ہوئی ہے، اور دونوں کی کتابوں کو دیکھ کے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی میدان میں علمی جولانیاں دکھا رہے تھے، مگر ایک دوسرے کے حالات سے بالکل ناواقف تھے۔ اگر شیخ عبد القاہر جرجانی اور یمنی فاضل دونوں مل جاتے اور آپس میں تبادلہ خیر کرتے تو یقینی بات ہے کہ اس فن میں یہ دونوں اپنے علمی سرگرمیوں کو مزید تیز کر کے کسی تکمیل کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد علامہ ابو یعقوب یوسف بن سکاکی کا دور آیا۔ انہوں نے اپنی مشہور نمایاں ناف تالیف مفتاح العلوم تحریر فرمائی اور اس میں مختلف فنون پر بحث کی، جن کی تعداد تقریباً 14 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک حصہ علم بلاغت سے متعلق بھی۔
علامہ موصوف نے علم بلاغت کے تینوں فنون یعنی معانی، بیان، بدیع پر سیر حاصل بحث فرمائی. ان کے اصول و قواعد بیان کرنے میں انتہائی جان فشانی سے کام لیا، بڑے اعلیٰ ترین انداز سے اس کو لکھا. علامہ ابو یعقوب یہ نیشا پور کے نواح میں سکاگا کے نام سے ایک بستی کے رہنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو سکاگی کہا جاتا ہے. اور علوم متداولہ میں صرف، نحو، استدلال وغیرہ اور بلاغت کے مسلمہ امام تھے. ان کی ولادت 505 ہجری میں 55 ہجری میں ہوئی تھی، 555 ہجری میں، اور خوارزم میں یہ 226 ہجری میں فوت ہوئے تھے. ان کے بعد جب متاخرین میں یہ چیز آئی کہ مشکل و اختصار پسندی کا تصور پیدا ہو گیا تو متقدمین کی کتابوں کی تلخیصیں شائع ہوں، اور اسی وجہ سے ان کے بعد قاضی القضات جلال الدین محمد بن عبد الرحمن قزوینی دمشقی، جن کا انتقال 739 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے مذکورہ مفتاح العلوم کے تینوں فنون کی تلخیص لکھی، اور جس کو علماء نے بنظر استحسان دیکھا. اور تلخیص المفتاح کے نام سے انہوں نے اس علم بلاغت پر ان کی مفتاح العلوم کی تلخیص کرنے کے بعد، ابھی جب تلخیص انہوں نے لکھی تو فن بلاغت کے انتہائی اعلیٰ ترین فاضل کے نظریات بھی اس میں جمع فرما دیے. اس لیے نام گرامی علماء کرام نے تلخیص المفتاح کی شرح لکھنے شروع کر دی. تو اسی میں ایک نام جو ہے وہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا ہے. انہوں نے بھی دیگر شراحوں کی طرح تلخیص المفتاح کی شرح لکھی مطول کے نام سے. اور علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا ہم تفصیلی تعارف تو بعد میں اگلے سبق میں بیان کریں گے، لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ یہ اس کی ابتدائی علم بلاغت کی ابتدائی چند چیزیں تھیں جس کو علماء اسلام نے شروع کیا تھا، اور شروع کرنے کے بعد آہستہ آہستہ مرور زمانہ کے بعد اس کو مدون کیا، اس کی تنقیح و تہذیب ہوتی رہی، اور اس کے اصول و قواعد منضبط کیے جاتے رہے، یہاں تک کہ استقرا کے بعد یہ بالکل پایہ تکمیل تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد جب مفتاح العلوم کی تلخیص ہوئی تو بڑے بڑے لوگوں نے اس کی شروحات لکھی، اور پھر سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے جب المطول اس کی شرح لکھی تو یہ اعلیٰ ترین شرح تھی اس کی تلخیص المفتاح کی. اس طرح علم بلاغت جو ہے وہ اپنے دور سے گزرتا ہوا، اپنے تدوینی دور سے گزرتا ہوا، اپنی تلقینی دور سے گزرتا ہوا تکمیل تک پہنچا، اور علماء بلاغت نے اس میں بڑا کام ادا کیا، بڑا کردار ادا کیا. اس طرح یہ علم بلاغت جو ہے وہ علماء اسلام کے ذریعے عالم اسلام میں پہنچا. اور تفتزانی رحمہ اللہ نے جب اس پہ کتاب لکھی تو ان کی کتاب جو ہے وہ بڑی مشہور و معروف ہوئی، اور علم بلاغت اس طرح جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے کے بعد بڑے بڑے علماء کے اذہان کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب و کامران ہوا. اور جس عالم نے بھی بلاغت اور بالخصوص مطول تک رسائی حاصل کر کے اس کو پڑھا ہے اور اس کو مطالعہ کیا ہے، اس کو یہ بات واضح تر نظر آئے گی کہ علم بلاغت ہی کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی چیزوں کو بہترین انداز سے سمجھا جا سکتا ہے، بہترین انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پر صرف ایک مثال پر بات مکمل کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے زندگی میں قصاص میں زندگی ہے. اب علماء بلاغت اس بات پر متفق ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یہ انتہائی اعلیٰ بلیغ ترین فصیح ترین جملہ ہے کہ اس میں جو ہے کوئی ایک مفاہیم اور معانی اور مطالب کو ایک لفظ میں بھی بیان کر دیا گیا جملے میں، اور یہ بلاغت کے لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ اور اکمل جملہ ہے. اب اس کی وضاحت تو علم بلاغت کے اصول و قواعد کے انطباق سے ہی سمجھ میں آئے گی، لیکن سردست کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم بلاغت کی ضرورت مسلمہ ہے، اور پھر اس کی ابتدا سے لے کے اس کی تکمیل تک
بڑے بڑے علماء نے اس پر کام کیا ہے، یہاں تک کہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اب اگر جس طالب علم کو قرآن مجید فرقان حمید میں درد چاہیے، قرآن مجید سے رہنمائی چاہیے اور قرآن مجید کے الفاظ کی گہرائی اور گہرائی چاہیے، اس کو بلاغت ضروری ہے۔ اس کو بلاغت پڑھنا، بلاغت سمجھنا اور بلاغت کے اصول و قواعد کو قرآن مجید فرقان حمید پر منطبق کرنا اور اسے نتیجے نکالنا، یہ ذہنی مشقت اس کو اٹھانی پڑے گی، جس کے بعد ہی قرآن مجید فرقان حمید کا جو اعجازی کلام ہونا ہے وہ واضح اور ثابت ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر علم بلاغت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منطبق فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔